نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے اسرائیل امریکہ حملہ اور ایران کی دفاعی جنگی تیاریاں۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلموہم، اور ان کے خلاف تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس سے ان کے دلوں میں داغ بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ اوروں کے دلوں میں جن کو تم نہیں جانتے لیکن ان کو اللہ جانتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں قوت سے مراد عام روایتی جنگی اسلحہ، گولہ بارود، ٹینک، توپ اور بم ہی نہیں بلکہ جدید جنگی سامان، بنکر بسٹر بم، ڈیزی ڈرل بم، ایٹمی میزائل، ایٹمی ڈرونز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، جدید لڑاکا جنگی طیارے، بحری بیڑا، باقاعدہ ٹرینڈ بری، بحری اور فضائی فوج ہے، اور گھوڑے باندھنے سے مراد میزائل لانچوں میں رکھنا ہے۔ مملکت اسلامیہ ایران لامحدود پابندیوں اور محدود وسائل کی وجہ سے اگرچہ جدید لڑاکا جنگی جہاز، جنگی بحری میرینز، جنگی بحری بیڑا اور جدید ڈیفنس سسٹم تو نہیں خرید سکا، لیکن ایران نے ایک ریگولر، باقاعدہ، ویل آرگنائزڈ لڑاکا نڈار آف فوج تیار کر رکھی ہے، جس میں ایران کا ایک ایک جوان، بوڑھا اور بچہ شامل ہے۔ ایران کا ہر فرد مجاہد دکھائی دیتا ہے، اور ہر فرد کے لب پر ایک ہی نعرہ ہے، ایران یا شہادت۔ ایران نے اپنے سپریم لیڈر سے لے کر صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، قائدین، وزراء کے لیے لاتعداد اشخاص کو نامزد کر رکھا ہے۔ سہرمی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جدید تباہ کن میزائل اور ڈرونز انڈر گراؤنڈ اور پہاڑوں کے نیچے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو اسرائیل اور امریکہ کی پہنچ سے باہر نظر آتے ہیں۔ ایران کی اسلحہ اور میزائل ساز فیکٹریاں دن رات میزائلز اور ڈرونز تیار کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ ایران قیادت کے پیش نظر سورہ انفال کی آیت نمبر 60 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4946 ہے، جس کے مطابق رسول پاک نے فرمایا ان القوۃ الرمیو الا ان القوۃ الرمیو الا ان القوۃ الرمیو، سنو تیر اندازی قوت ہے، سنو قوت تیر اندازی ہے، سنو قوت تیر اندازی ہے۔ جدید دور میں تیر مزائل ہی ہے اور مزائل ہی قوت ہے۔ مملکت اسلامیہ ایران کے سپریم لیڈر جناب سید آیت اللہ خامنائی نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران اپنا دفاع کرے گا، ایران دفاعی جنگ لڑے گا، اور جہاں جہاں سے ایران پر حملہ ہوگا وہیں ایران جوابی حملہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے مذاکرات کے دوران کی 28 فروری 2026 بروز ہفتہ ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر جناب سید آیت اللہ خامنائی، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کی نواسی اور دیگر اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کو شہید کر دیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ غلط فہمی تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہونے سے ایران سرنڈر کر دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے در حقیقت ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنائی نے ہر شعبہ میں لاتعداد نامزدگیاں کر رکھی تھیں تاکہ اپنے دشمن کا مقابلہ حوصلہ اور تندہی سے عرصہ دراز تک کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں ایک رہنما جانے سے آٹومیٹکلی دوسرا رہنما
آ جاتا ہے، اور ایران کو کسی بھی شعبہ میں اچانک تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ کو تقریباً ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ بلا شبہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر B-2، F-35، F-15 اور دیگر سپرسونک جدید جنگی جہازوں سے مشترکہ حملے کر کے ایران کی ملٹری اور سول انسٹالیشن، آئل ریفائنریز، جوہری تنصیبات، سول انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور نہ صرف سکولز، کالجز بلکہ ہسپتالوں پر بھی لاتعداد حملے کیے ہیں۔ ایران کی اعلیٰ قیادت، ملٹری آفیسر اور سول آبادی کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، لیکن ایران نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنے سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنائی کے اعلان کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے ان فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے جہاں سے جنگی جہاز اڑ کر ایران پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایران کی اعلیٰ قیادت نے بار بار سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کی دیگر خلیجی ریاستوں کو مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، اور امریکہ کو مجبور کریں کہ وہ اپنی فوجی اڈے ایئر بیسز اٹھا کر کہیں اور لے جائیں، وگرنہ ہم پر جہاں سے حملہ ہوگا، جہاں سے بم کرائے جائیں گے، جہاں سے جنگی جہاز اڑ کر ہم پر حملہ کریں گے، ہم وہاں جوابی حملہ کرنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنا دفاع اور اپنے عوام کا تحفظ کرنا ہے۔ ایران نے اپنا دفاع کرتے ہوئے جوابی حملوں میں جدید ترین اور ناقابل تسخیر میزائل اور ڈرونز استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل کے تمام تر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بناتے ہوئے نہ صرف امریکہ کے ایئر بیسز، فوجی اڈوں کو تباہ کیا ہے، بلکہ اسرائیل کی جوہری تنصیبات، ملٹری انسٹالیشن، سول انفراسٹرکچر، آئل ریفائنریز، آئل ڈیپوز کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے لاتعداد افراد بشمول ملٹری اور سول افراد کو بھی ہلاک کیا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ایران ایک بڑی طاقت ہے جسے گرانا آسان نہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ یورپی یونین کے ممالک، G8 کنٹریز اور چائنا تک مدد مانگنے پر مجبور نظر آتے ہیں، اور پاکستان، ترکیہ اور مصر کو بطور میڈیٹرز سازوسان کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ پاکستان اسرائیل، امریکہ اور ایران کی حالیہ جنگ رکوانے اور کوئی عزت مندانہ سمجھوتا کرانے کی انتھک کوشش کر رہا ہے تاکہ دنیا کو ممکنہ تیسری عالمی جنگ سے بچایا جا سکے۔ پوری دنیا پاکستان کے اس اقدام کی قابل بیان تعریف کر رہی ہے، اور بار بار دنیا کے مختلف ممالک پاکستان کی ان کوششوں کی، اس جدوجہد کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایسا سمجھوتا ہو جائے جس سے دنیا تیسری عالمی جنگ سے بچ جائے، یہی کوشش ہے پاکستان کی، یہی کوشش ہے ترکیہ کی، یہی کوشش ہے مصر کی، اور یہی کوشش ہے اچھی سوچنے والے لوگوں کی۔ اللہ کرے ایسا کوئی عزت مندانہ سمجھوتا ہو جائے جس سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی موجودہ جنگ رک جائے، تاکہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی تباہی سے بچ جائے۔ آمین ثم آمین۔